سائنس نے یہ بات بتائی، میڈیکل سائنس طب، اس نے یہ بات بتائی کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں اس کے 3 پردے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سائنس نے یہ بات بتائی، اور سائنس کو یہ بات کب پتا چلی؟ تقریباً 250 سال پہلے، اور کنفرم ہوتے پھر 100 سال لگ گیا۔ جس وقت ہمارے پاس یہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے اور نئی نئی مشینری جس کے ساتھ ہم اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھیں تو ہمیں کنفرم ہوا کہ وہ 3 پردے ہیں جن میں شکم مادر میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ اب یہ بات سائنس کو پتا چلی 250 سال پہلے۔ آئیے ذرا قرآن پاک پڑھیں، سورہ زمر 39ویں سورت قرآن پاک کی 6 آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ میں نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کے لیے 3 پردے رکھے ہوئے۔ کتنے پردے رکھے ہیں؟ 3 پردے رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان 3 پردوں کی تاریکی کے اندر، ظلمات تاریکی کے اندر، وہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، میں اس جگہ پہ تمہارے ان 3 پردوں کے اندر تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ اب یہ بات ہمیں کب پتا چلی، کب بتائی گئی؟ 1400 سال پہلے۔ سائنس کو وہاں پہنچتے پہنچتے اتنے سال لگ گئے، 1200 سال لگ گئے، اور اس کے بعد اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے اندر 3 پردے ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 پردوں کی کہانی کون کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ سوال تھوڑا سا آگے چل کے کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے تو وہ 7 سٹیجز میں سے گزرتا ہے، 7 درجوں میں سے گزرتا ہے، 7 منزلوں میں سے گزرتا ہے۔ وہ منزلیں کون کون سی ہیں؟ یہ سائنس نے بتایا کہ پہلے وہ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ لوتھڑے سے بوٹی بنتا ہے، اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، اور ہڈیاں بننے کے بعد میں ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا، اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بالکل نئی مخلوق بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلے وہ پانی کا قطرہ تھا۔ سائنس کہتی ہے کہ ان 7 درجوں میں سے چلتا چلتا بندہ بنتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ہمیں یہ بات کب بتائی؟ سورہ المؤمنون 23ویں سورت قرآن پاک کی، اس کی 12، 13، 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے آیتیں سنیے۔ سیف الملوک سنتے ہو نا دھیان سے، پیر رانجھا دھیان سے سنتے ہو، ذرا قرآن دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی کے جوہر سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے رحم مادر میں ایک ایسی جگہ پہ محفوظ رکھا جہاں پہ وہ ایک بوند پانی کے قطرے کی شکل میں تھا۔ اب آگے فرمایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر میں نے اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر میں نے ان کی بوٹیوں کو اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر میں نے اسے ایک نئی مخلوق بنا کے کھڑا کر دیا۔ کہاں پہ وہ پانی کا ایک قطرہ تھا، کہاں وہ خون کی ایک بوند تھی، کہاں وہ ایک لوتھڑا تھا، اس کے اوپر ہڈیاں آئیں، ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشت چڑھایا، اور اس کو جیتا جاگتا بولتا چلتا آپ کی اور میری طرح کا انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ آئیے آگے چلیں ذرا۔ یہ مرحلے آپ اندازہ فرمائیے، یہ آج کے نہیں بنے ہوئے، حمل کا ٹوٹل عرصہ